میں سمجھا کہ آپ آنسوؤں کی بات کر رہے ہیں، لیکن نہیں ہے، وہ تو آنسو دوسری جگہ موجود ہیں۔ کورٹ کچہری کے چکروں سے بچنا چاہیے تو مبینہ طور پر بعض اطلاعات کے مطابق وہ بھی شامل ہیں اور انہوں نے بھی پیسے لگائے ہیں۔ ایڈیٹوریل پالیسی فالو کرو 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 اس طرح سے بتایا گیا۔ طاقتور مافیا کو للکارتے بھی رہیں گے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ بول نیوز کے ایک بہت بڑے اینکر نے بول نیوز کیوں چھوڑ دیا ہے، بول نیوز کے جو مالکان ہیں وہ 3 کون ہیں، اس کے علاوہ جو تنخواہیں ہیں 3 مہینوں کی، اس کا کیا بنے گا، اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اینکر نے، کیونکہ ویٹیج ہے اس خبر میں، انہوں نے بول نیوز چھوڑ دیا ہے بدلتے بول کے بعد۔ ٹھیک، میں سمجھا کہ آپ آنسوؤں کی بات کر رہے ہیں، لیکن نہیں ہے، وہ تو آنسو دوسری جگہ موجود ہیں جی، جو وہ اسی جگہ موجود ہیں، فضا ویسی ہی ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب نے بول چھوڑ دیا ہے، اس بات کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے سوال یہ کہ سبھی لوگ پوچھے تھے، سائرہ بانو صاحبہ نے سمیہ رضوان صاحبہ سے آن ایئر پوچھا تھا کہ بول کے مالکان کون ہیں۔ نہیں پتا، پہلے انہوں نے نام لے لیا، اسی فلو میں ایک نام لے لیا، پھر انہوں نے احسن شیخ صاحب کا۔ اچھا، اس کے بعد پھر تو یہ سوال ہوا، تو انہوں نے کہا جب مجھے نہیں پتا، آپ مجھ سے اتنے بڑے بڑے سوالات کر رہی ہیں، میرے پاس کوئی چراغ ہے؟ تو بول کے 3 مالکان کون ہیں مبینہ طور پر؟ دیکھیے نا، بلا وجہ کورٹ کچہری کے چکروں سے بچنا چاہیے تو مبینہ طور پر بعض اطلاعات کے مطابق اس میں ہمیشہ سب سے پہلے یہ فیتا ٹانگ دینا چاہیے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے، ڈسکلیمر۔ تو جو 3 مالکان ہیں بول کے، ان میں جو پہلا نام ہے وہ چشتی ایک صاحب ہیں، ان کا ٹرانسپورٹ کے ملک میں ٹرانسپورٹ کے بہت بڑے کاروبار سے لینا دینا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو ان کے پیسے لگوائے گئے ہیں، انویسٹمنٹ لگوائے گئے ہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ بول خریدنے والوں میں شامل ہیں۔ دوسری جو شخصیت ہے وہ جب ہم تعوذ اور تسمیہ ادا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی جو 2 صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک نام جو ہے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے جی۔ تو ان کے کاروبار میں جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، یہ بار بار آتا ہے۔ پراپرٹی کے کاروبار سے جڑی شخصیتیں، بڑے بلڈر ہیں، ناروبال میں، سیالکوٹ میں، لاہور میں اور مختلف شہروں میں ان کے پراپرٹی کے کاروبار ہیں، اور انہوں نے ابھی ایک بڑا عوامی چینل کچھ عرصہ پہلے خریدا ہے۔ اوکے، تو عوامی لفظ یاد رکھیں، تو انہوں نے ایک بڑا عوامی چینل کچھ عرصہ پہلے خریدا، لیکن ذاتی حیثیت میں اکیلے خریدا، سول پروپرائٹرشپ۔ اب یہاں دوسرے مالک وہ ہیں، ان سے بھی پیسے لگوائے گئے ہیں، شیئر کر رہے ہیں اس کو، وہ بھی اس میں پیسے ڈالنے والوں میں شامل ہیں۔ تیسرا نام جو ہے وہ نام ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے سالک حسین صاحب کا، ان کے پیسے بھی لگوائے گئے ہیں، وہ بھی شامل ہیں اور انہوں نے بھی پیسے لگائے ہیں۔ تو یہ شخصیات ہیں جن کے لگے ہیں پیسے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ بول خرید لیں۔ اب ان تینوں نے پیسے لگا دیے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جو تنخواہیں ہیں 3 مہینے کی، وہ بتایا جا رہا ہے کہ جلد آ جائیں گی۔ بتانے والا کون ہے کہ تنخواہیں جلد آ جائیں گی؟ بتانے والے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ جمیل صاحب۔ جی جی جی، سمیع ابراہیم صاحب نے ان کے بارے میں خبر بھی دی ہے۔ اب سمیع ابراہیم صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس ٹویٹ پر آ جائیں۔ بول کے حوالے سے بہت قیاس آرائیاں ہوئیں، یقین کیجئے مجھے بھی صورتحال کے بارے میں کوئی زیادہ آگاہی نہیں تھی، لیکن یہ اچھا ہے، مجھے بھی زیادہ آگاہی نہیں تھی، لیکن گزشتہ شب ایک نیا واٹس ایپ گروپ بنا جس میں بیورو چیفز کو شامل کیا گیا ہے، اور محترم یہاں سمیع ابراہیم صاحب کو گانا لگانا چاہیے تھا، جو ٹی وی پہ پیکج بنتا ہے اس پہ گانے لگے ہوتے ہیں، کل شب دیکھا میں نے چاند جھروکے میں، اس کو کیا سلام تمہارے دھوکے میں۔ محترم کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد صاحب نے شرکاء گروپ کو بتایا کہ وہ چینل کی نئی ممکنہ انتظامیہ کے نمائندے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ COO ہیں جی، کہ جون، جولائی اور اگست کی تنخواہیں اگلے چند دنوں میں بول کی خریداری مکمل ہونے کے بعد نئی انتظامیہ ادا کر دے گی۔ اس کا مطلب وہ پینڈنگ میں ہے، جس سے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ بول بک رہا ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا۔ اچھا، انہوں نے زیر لگایا اس میں
بک رہا ہے. نہیں لگا ہوا نہیں لگا ویسے. اور اب ایک نئے انداز میں اپنا سفر جاری رکھے گا. میری نیک تمنائیں اور دعائیں بول کے ساتھ ہیں. گزر رہی ہیں منزلیں، رواں دواں ہیں قافلے. بول میں صحافتی سفر میری زندگی کا ایک ناقابل فراموش اور خوبصورت دور تھا. مالکان نے کنٹینٹ پر پورا اختیار دیا اور شاید یہ واحد چینل تھا جس میں ایڈیٹوریل اسٹاف خبر کو فائنل کرتا تھا. ورکرز کی انتھک محنت، یکسوئی اور عوام کی آواز اٹھانے پر چینل نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑے. اس سارے سفر میں مصائب اور مسائل کی ایک طویل داستان ہے. سچ گوئی کس قدر مشکل ہے اور حکمرانوں کو ان کا اصلی چہرہ دکھانا کس قدر تباکن ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ ہوا. اور اب یہاں بول کے مالک شعیب شیخ اور ان کی فیملی کی جرت کا ذکر نہ کروں تو سخت ناانصافی ہوگی. یہ بات کلیجہ چیت دیتی ہے کہ پاکستان سے محبت کرنے والے اس خاندان کو کس طرح سازشوں کا نشانہ بنایا گیا اور جھوٹے الزامات کی بنیاد پر جیلوں میں پھینک دیا گیا. لیکن ان تمام واقعات کا ذکر کسی دوسری نشست میں کروں گا. اپنے مستقبل کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ عملی طور پر اب میرا بول کی نیوز مینجمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یہاں رک جائیے ذرا، ابھی اس کو پڑھ لیں گے. اختتامی حصہ ہے. اس بارے میں 2 اطلاعات ہیں. ایک، سمیع ابراہیم صاحب نے حالات دیکھے، انہیں اندازہ ہوا کہ نہیں چل پائیں گے، اور یہ سمیع ابراہیم صاحب کو ایک ڈیفرنٹ وے میں، یعنی ایڈیٹوریل پالیسی فالو کرو اس طرح سے بتایا گیا کہ ان کے لیے پھر اس میں کنٹینیو کرنا ممکن نہیں رہا تھا. تو انہوں نے چھوڑا ہے، لیکن انہیں چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. جو سوال ہے نا کہ نکالا گیا یا نکلے ہیں، تو انہیں مجبور کیا گیا ہے کہ چھوڑ جائیں. یہ میرے پاس اطلاعات ہیں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. جمیل صاحب گزشتہ کئی ہفتوں سے بول کے آفس آ رہے ہیں اور پالیسی گائیڈ لائن دے رہے ہیں. جہاں تک پروگرام کی بات ہے تو اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ میں اس وقت تک اپنی سروسز آفر کروں جب تک انتظامیہ 8 بجے کی سلاٹ کے لیے کسی اینکر کو چن لے. بظاہر اس بات کا امکان بھی بہت کم ہے کہ میں کسی دوسرے چینل میں کام کروں، کیونکہ شاید جس طرح پاکستان کے مسائل کو میں دیکھتا ہوں اور اس پر بات کرتا ہوں بہت سے با اختیار لوگوں کو پسند نہیں. اب ہم جیسے اہل صفا اور مردود حرم کے لیے سوشل میڈیا باقی رہ گیا. جب تک کسی نئے قانون کے پنجے سوشل میڈیا کا گلا نہیں دباتے، اس پر صدائے حق بلند کرتے رہیں گے. آپ سے ملاقات بھی رہے گی، باتیں بھی کھل کر ہوں گی. اپنے وطن اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر طاقتور مافیا کو للکارتے بھی رہیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. تو یہ سمیع ابراہیم صاحب کا رخصتی نامہ ہے. جی ٹھیک ہے. سمیع ابراہیم صاحب جو ہیں وہ اجازت لے چکے، چھوڑ چکے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو 8 بجے کے سلاٹ کو تب تک کنٹینیو کریں گے. اس تکلف سے بھی بول کی انتظامیہ سمیع ابراہیم صاحب کی جان چھڑا دے گی. سمیع ابراہیم صاحب یا اور اینکر بھی جا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بول کی انتظامیہ یہ چاہے گی کہ کچھ لوگوں کو وہ خود بھیجیں، یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ مولڈ کر جائیں گے. اچھا، کچھ لوگ خود سمجھ جائیں گے بھائی، کچھ لوگ نئے سانچے میں خود ڈھل جائیں گے تو وہ تو چلیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو نہیں ڈھلیں گے وہ اور انتظار کریں گے کہ ہمیں کہہ دیا جائے، تو وہ انتظار کریں گے. خود جانے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر لوگوں کو آ جائے گا کہ یہ کرو. جب وہ کہیں گے یہ نہیں کر رہے تو پھر وہ چھوڑنے پہ مجبور ہوں گے. آپ دیکھیے کہ بول کی پالیسی اسلام آباد سے شاید 2 لوگ جا سکتے ہیں. ایک اسلام آباد سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے چینل میں جلد نظر آ سکتے ہیں. اس بات کے قوی امکانات ہیں. تو یہ بول کی حالت ہے. بول کی پالیسی ہم نے بتا دیا تھا کہ پرو پی ایم ایل این ہو چکی ہے. بول کی پالیسی پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہلکا ہاتھ، نون لیگ کے حوالے سے نو ہاتھ. کس کے حق میں کس کے خلاف بولیں گے؟ تو پرو پی ایم ایل این تو ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ کم جائیں گے، کبھی کبھار جا سکتے ہیں. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ تو ہے ہی متون ملون، تو وہ ویسے ہی رہے گی. یہ سلسلہ چلے گا. ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دی، اللہ حافظ.